سبق نمبر 24 بند دروازے، جو کہ کہانی ہے۔ آج ہم اس کے سوال و جواب دیکھنے جا رہے ہیں۔ نمبر 1 ہے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ نمبر 1 ہے کچن میں کون گھس آئے؟ جواب: کچن میں جاوید میاں اور ان کے سارے دوست گھس آئے۔ اگلا سوال ہے جاوید میاں مٹھو کیوں خریدنا چاہتے تھے؟ جواب: مٹھو بڑی پیاری باتیں کرتا تھا، اسی لیے جاوید اسے خریدنا چاہتے تھے۔ اگلا سوال ہے ممی نے اداس نگاہوں سے پنجرے کو کیوں دیکھا؟ جواب: ممی نے اداس نگاہوں سے پنجرے کو دیکھا کیونکہ اس میں ایک بے بس اور تنہا جان سہمی سہمی کونے سے لگی بیٹھی تھی۔ اگلا سوال ہے ممی نے جاوید میاں سے کیا کہا؟ جواب: امی نے جاوید میاں سے کہا کہ ایک آزاد جان کو قیدی نہ بناؤ۔ اگلا سوال ہے جاوید میاں نے رونا کیوں شروع کر دیا؟ جواب: ممی روپے دینے کو تیار نہ تھی، اسی لیے جاوید میاں نے رونا شروع کیا۔ اگلا سوال ہے ممی 6 روپے دینے پر کیوں مجبور ہو گئیں؟ جواب: جاوید میاں کے رونے کی وجہ سے ممی 6 روپے دینے پر مجبور ہو گئیں۔ اگلا سوال ہے جاوید میاں کا دل کیوں بجھ گیا؟ جواب: جاوید میاں نے اسکول سے لوٹنے پر دیکھا کہ مٹھو میاں نے کچھ کھایا پیا نہ تھا، اسی لیے ان کا دل بجھ گیا۔ اگلا سوال ہے جاوید میاں اسکول سے لوٹے تو پنجرے میں کیا دیکھا؟ جواب: جاوید میاں اسکول سے لوٹے تو دیکھا کہ پنجرے میں کٹوری میں پانی جوں کا توں موجود ہے اور ترکاریاں سبزیاں ساری ویسی کی ویسی رکھی ہیں۔ اگلا سوال ہے ممی نے مٹھو کے بھوکے رہنے کی کیا وجہ بتائی؟ جواب: ممی نے مٹھو کے بھوکا رہنے کی یہ وجہ بتائی کہ وہ اپنوں سے بچھڑ کر آیا ہے، اسی لیے اس کا دل کھانے پینے کو نہ چاہتا ہوگا۔ اگلا سوال ہے پپو نے مٹھو سے کیا پوچھا؟ جواب: پپو نے مٹھو سے اس کا نام پوچھا۔ اگلا سوال ہے اتوار کے دن سب لوگ کہاں جا رہے تھے؟ جواب: اتوار کے دن سب لوگ خالہ کے گھر جا رہے تھے۔ اگلا سوال ہے مختصر جواب لکھیے۔ جاوید میاں مٹھو کے پاس پہنچ کر کیوں خوش ہوئے؟ جواب: دوسری صبح جب جاوید میاں مٹھو کے پاس پہنچے تو یہ دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ کٹوری میں پانی بھی کم تھا اور سبزی ترکاری بھی کتری ہوئی یہاں وہاں بکھری پڑی تھی اور مٹھو میاں صبح کی ٹھنڈی ہوا سے مست ہو کر ٹیں ٹیں کر رہے تھے۔ اگلا سوال ہے جاوید میاں اور مٹھو میں کون سی باتیں ایک جیسی تھیں؟ جواب: جاوید میاں کے لیے ڈھیر ساری کھانے کی مزیدار چیزیں، پڑھنے کو کتابیں، سننے کو گرامو فون تھا، لیکن گھر کے دروازے بند تھے۔ مٹھو کے پاس بھی اس کی ضرورت بھر کا سامان رکھا ہوا تھا، لیکن وہ پنجرے میں بند تھا۔ دونوں میں یہ ایک جیسی یہی باتیں تھی کہ ضرورت کی ہر چیز موجود تھی لیکن دروازے بند تھے۔ تیسرا سوال ہے جاوید میاں پھپک پھپک کر کیوں روئے؟ جواب: جاوید میاں نے مٹھو کا پنجرا کھول دیا، طوطا کھڑکی کے راستے باہر اڑ گیا۔ اس وقت انہیں خوشی اور سکون کا ایسا احساس ہوا کہ ان کی آنکھوں سے دوبارہ آنسو بہنے لگے اور وہ پھپک پھپک کر رونے لگے۔ اگلا سوال ہے کہ غور کر کے بتائیے، جس میں نمبر 1 ہے اس کہانی کا عنوان بند دروازے کیوں رکھا گیا ہے؟ جواب: اس کہانی میں بتایا گیا ہے کہ پرندوں کو پنجروں میں قید کر کے رکھنا ان پر ظلم ہے۔ جاوید میاں کو اس بات کا احساس دلانے کے لیے ایک دن گھر بند رکھا گیا تھا، اس وجہ سے اس کہانی کا عنوان بند دروازے رکھا گیا ہے۔ یہ عنوان بہت بامعنی ہے۔ اگلا سوال ہے جاوید میاں کو گھر پر کیوں اکیلا چھوڑا گیا؟ جواب: جاوید میاں کو گھر پر اکیلا چھوڑا گیا تاکہ انہیں احساس ہو سکے کہ اپنوں سے بچھڑنا اور اکیلے رہنا کیا ہوتا ہے۔ انہیں مٹھو کی قید کا احساس دلانے اور آزادی کا مطلب سمجھانے کے لیے ایسا کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے کہ دیے گئے الفاظ کے گروہ میں غیر متعلق لفظ پہچان کر اسے دائرے سے باہر لکھیے۔ دیکھیے یہاں پر جو دائرے میں الفاظ ہیں اس میں سے ایک غیر متعلق لفظ چننا ہے اور بتانا ہے، لیکن یہاں جوابات پہلے سے دیے گئے ہیں۔ دیکھیے دائرے میں جو لفظ لکھے ہیں بنگلہ، گھر، مکان، پنجرا اور دیوان خانہ، تو اس میں سے الگ کیا ہے؟ جو غیر متعلق ہے وہ ہے پنجرا۔ نمبر 2 دائرے میں جو ہے وہ ہے پلنگ، کرسی، صوفہ، سیڑھی اور دیوان، تو اس میں جو غیر متعلق ہے وہ ہے سیڑھی۔ اگلا ہے کبوتر، طوطا، مرغا، بطخ، کوا، تو اس میں جو غیر متعلق ہے وہ ہے بطخ۔ اگلا ہے دودھ، دہی، مکھن، لڈو، گھی، تو اس میں جو الگ ہے وہ ہے لڈو۔ لوڈو، کیرم، تاش، شطرنج اور کرکٹ، تو اس میں کیا الگ ہے؟ کرکٹ الگ ہے۔ اگلا جو ہے قواعد کا حصہ ہے، دیکھیے مرکب الفاظ،
جس میں اس کی تعریف دی گئی ہے کہ دو لفظوں سے مل کر بننے والا لفظ کیا کہلاتا ہے؟ مرکب لفظ کہلاتا ہے۔ مرکب الفاظ بنانے کے مختلف طریقے ہیں۔ کبھی کبھی الگ معنی والے دو لفظوں کو ملانے سے جو مرکب بنتا ہے اس کے معنی بالکل الگ ہوتے ہیں۔ جیسے یہاں مثال دی گئی ہے کتب کتابیں، جمع خانہ، اور یہاں ہے گھر کتاب خانہ لائبریری۔ وضع بناوٹ جمع خطا اور کاٹ وضع خطا دکھاوا ظاہری حلیہ۔ نیچے دیکھیے ہائے مختفی ہے۔ الفاظ بچہ پیالہ میں آخری میں الف مد آ کی آواز سنائی دیتی ہے، لیکن لکھتے وقت آخر میں الف نہیں لکھتے بلکہ ہے لکھتے ہیں، جیسا اندازہ، پردہ وغیرہ۔ جب آ کو اپنے پہلے والے حرف سے ملا کر لکھتے ہیں تو اس کی شکل بدل جاتی ہے، جیسے بچہ، ہفتہ وغیرہ۔ اسی کو ہائے مختفی کہتے ہیں۔ محمل یا داؤد نبلی ولی بھی مرکب الفاظ ہیں۔ ان میں پہلا لفظ تو معنی دیتا ہے لیکن دوسرے لفظ کے کوئی معنی نہیں ہے۔ ایسے بے معنی الفاظ کو ہم محمل کہتے ہیں۔ تو اس میں دیکھیے کہ سوال جو دیا گیا ہے کہ پڑھے گئے اسباق اور نظموں میں مرکب الفاظ کی دو مثالیں تلاش کرنی ہیں۔ تو جواب ہے مرکب الفاظ میں ہے سبق نمبر 1 میں ہمسر حاجت رواں، سبق نمبر 2 میں باقاعدہ بے خوف، سبق نمبر 3 میں مرکب لفظ نہیں ہے، اور سبق نمبر 4 میں صاف ستھرا، ہنسمکھ وغیرہ۔ اور محمل لفظوں سے بننے والے 5 مرکب فقرے لکھیے۔ سوال نمبر 2 ہے جس میں جواب ہے محمل لفظوں والے مرکب فقرے۔ نمبر 1 ہے پانی وانی، نمبر 2 ہے روٹی ووٹی، نمبر 3 ہے چائے وائے، نمبر 4 ہے شربت وربت، اور نمبر 5 ہے کبوتر ببوتر۔ تو آج ہمارے یہاں پر سبق نمبر 24 بند دروازے اس کے سوال و جواب مکمل ہوئے۔ ہم اپنے آنے والے ویڈیو میں اپنے اگلے سبق کے سوال و جواب دیکھیں گے۔ تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو شیئر اور لائک کریں۔